बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला करने का मौका दे दिया कि अब कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इसे दुनिया में इंसान जब कदम बढ़ाता अपनी ज़िंदगी पर तो उसके सामने दो सआदतें आती हैं, एक दुनियावी सआदत, एक उखरवी सआदत। और दुनियावी सआदत यानी दुनिया की जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कायनात के अंदर जो कुछ हमें ये ख़जाने नज़र आते हैं, इन सआदतों को हासिल करने के लिए वो इंसान कोशिश करता है। और वो तीन तरह की सआदतें हैं। सबसे पहली सआदत जिस्मानी। जिस्मानी सआदत का मतलब है कि वो जिस्म जान के बारे में वो चाहते हैं मेरी जिस्म जान तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहूं, खूबसूरत हो, नाक अच्छी हो, कान अच्छे हों, आंखें उम्दा हों, मुगा कि मेरा ज़ाहिरी शराब पर बड़ा खूबसूरत हो, तवाना सेहतमंद हो। ये होगा कि जिस्मानी। और फिर उसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र भी नसीब हो। ये खुद इंसान अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, अपनी औलादों के बारे में ये तमन्ना रखता है। तो ये सआदत जिस्मानी, ये दुनियावी सआदत। दूसरी सआदत आरामी। आरामी का मतलब ये को आराम और राहत के असबाब चाहता है कि ये जो जिस्म है, इस जिस्म को आराम चाहिए। नींद आई, आंखों पर छाई तो उसको आराम चाहिए, बदन थक गया, अब सोना चाहता है। नंगे पैर चले, कांटे लगेंगे, वो आराम चाहिए, उसको अच्छे जूते चाहिए। पैदल सफर करेगा, तकलीफ होगी, उसको अच्छी सवारी चाहिए। नंगा बदन है, सर्दी या गर्मी लगेगी, उसको कपड़े चाहिए। तो ये आराम की जितने असबाब हैं उसकी कोशिश करता है। अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छे जूते हों, अच्छी पोशाक हो, तो गई ये आराम की और राहत की जितने असबाब उनके हासिल करने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं गोया कि सआदत आरामी। तो गोया कि दुनिया की इन चीज़ों की कोशिश कर रहा है। तो जिस्म की सेहत आफियत, फिर कपड़ा लत्ता, फिर दीगर सारे असबाब राहत के हासिल करता है। तो ये दूसरी सआदत, ये सआदत आरामी। और तीसरी सआदत है एहतरामी। एहतरामी का मतलब ये कि ये चाहता है कि मेरा नेक नाम हो, दुनिया के अंदर लोग अच्छे नाम से मुझे मेरा जिक्र करें, ज़िंदगी में भी मुझे अच्छे नाम से पुकारें, जहाँ जाऊँ मुझे इज़्ज़त मिले, जो बात करो लोग उसको इज़्ज़त से सुने। दुनिया से अगर चला गया तो मेरा नाम एक ज़िक्र खैर के तौर पर फैले, लोग मुझे अच्छे अल्फाज के साथ याद करें। ये गोया कि तीसरी जो तमन्ना उसकी होती है वो ज़िक्र खैर की, ये सआदत एहतरामी है। तो गोया कि दुनिया की जो सआदत थी उसके तीन पहलू बन गए। एक बन गया तो पहला जिस्मानी, जिस्म जान की राहतें। दूसरा आरामी, उसकी इर्द गिर्द की नेमतें और राहतें। और उसके बाद एहतरामी कि उसका जिक्र खैर हो, दुनिया में उसकी इज्जत हो। और आप अगर गौर करें इन तीन के बाद इंसान दुनिया में किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करता। यही तो करता है, जिस्म जान के लिए तगोदौ करता है। फिर इस जिस्म जान की इधर उधर की नेमतें, कपड़ा लत्ता, दुकान मकान, इसकी कोशिश करता है। फिर ये कोशिश करता है कि यार मुझे इज़्ज़त मिले, इज़्ज़त से नाम लिया जाए। इसके अलावा और तो कोई पर्पज़ ही नहीं है। गोया कि दुनिया की सारी नेमतें और सआदतें इन तीन के अंदर बंद हो जाती हैं। जिसको कुरान करीम की इस दुआ में कहा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब दुनिया में भी हमें हसना अता फरमा। इस हसना के अंदर ये सारी तीनों की दो सआदतें आ गई। सआदत जिस्मानी भी आ गई, सआदत आरामी भी आ गई और सआदत एहतरामी भी आ गई। तीनों अगर ये दुआ कबूल हो गई और हसना का फैसला हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ये तीनों तरह की सआदतें आपको अता कर देते। व फिल आखिरती हसना, और आखिरत में भी या अल्लाह हमें राहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ये दूसरी सआदत की किस्म सआदत उखरवी, आखिरत की सआदत। और आखिरत की सआदत मैंने बताया कि जन्नत और जहन्नुम के दो आलमों में से आपके लिए जन्नत का फैसला हो जाए, राहत और एहतराम का फैसला हो जाए और नेमतें आपके सामने बिछ जाएँ, हूर व कसूर की जो है लुत्फ़ व लज्जत आपको नसीब हो जाए। गोया को जन्नत का फैसला हो गया। जन्नत के मिलने का मतलब ही कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा का परवाना जारी कर दिया। और ये दो ही तरह की कोशिश इंसान दुनिया में करता है। लेकिन गाफिल इंसान वो है कि जो जिस सआदत दुनवी जो होती है, दुनियावी जो सआदत है, जिस्मानी, आरामी और एहतरामी, इनकी तगोदौ में जब लगता है गाफिल इंसान इतना इसके अंदर खुब जाता है, इतना खुब जाता है, वो सआदत उखरवी से गाफिल होकर दुनिया की सआदतों को हासिल करने में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देता है।
حالانکہ اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کا حکم ہے، بلکہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آپ اچھی پوشاک، اچھی صحت، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھی بیوی، اچھے احوال آپ مانگیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسی کے اندر کھپ جائیں، اسی کے اندر کھپ جائیں اور اسی کو حاصل کرنے میں لگ جائیں اور آخرت کی سعادت کو بھول جائیں، اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو دنیا کے اندر جو نعمتیں نظر آتی ہیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، کسی وقت بھی فنا ہو جائیں گی۔ بلکہ صبح شام جب ان نعمتوں کا برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو زبان حال سے وہ نعمت ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو میں فانی ہوں۔ اب دیکھو پیاسے کو پیاس لگی ہو، اس کو کہ یار شربت پلا دو یار، آپ نے شربت کا گلاس ٹھنڈا دیا، اسے گرمی میں ٹھنڈا گلاس کتنا سکون ملا، سبحان یار ایک اور دو، اسے پھر پیا، واہ واہ، آنکھوں سے آنسو، کان ٹھنڈے، کیا کیفیت، یار ایک اور روح افزا کا گلاس پلا دو یار، اسے پیا، 3 گلاس، چوتھا نہیں یار بس سیر ہو گیا، یار ایک اور نہیں یار بس، یار ابھی جس شربت کے اندر مشروب میں لطف آ رہا تھا ابھی لطف ختم ہو گیا۔ بس یہ زبان حال سے اس شربت کے لطف نے آپ کو اسی سبق دے دیا، میں فانی ہوں، میرے لطف و لذت کی وجہ سے آخرت کے مشروب کے لطف کو گنوانا بیٹھنا، اس کی بھی محنت جاری رکھنا کہ میری لطف و لذت فانی ہے۔ دیکھو 3 گلاس شربت کے پینے کے بعد تو نے کہا نہیں یار بس پیٹ بھر گیا، لذیذ قورمہ آپ کے سامنے ہے اور تافتان شیرمال ساتھ ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، اوہو لقمہ منہ میں جاتے مست نشہ آ گیا، او سبحان اللہ، آپ نے 1 پلیٹ کھائی قورمے، 2 کھائیں، 6 تافتان شیرمال کھا لیے کہ جی اور کھائی، نہیں جی بس سیر ہو گیا، نہیں یار ایک میری خاطر ہے، نہیں یار کیا بالکل نہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ گویا کہ اس شیرمال نے اور قورمے نے زبان حال سے آپ کو بتا دیا، دیکھ میری لطف و لذت فانی ہے، 3-4 کے بعد لطف و لذت فنا ہو گیا، اب تیرے لیے کوئی لطف ہی نہیں رہا۔ اس لطف کی وجہ سے تم آخرت کے جنت کے اندر جو لطف ہیں ان لطفوں کو نہ گنوا بیٹھنا۔ دنیا کے اندر آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا لطف و لذت فانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس لطف و لذت کی وجہ سے آخر میں حور و قصور کے ساتھ لطف و لذت ہوں گے، اس کو تو گنوانا بیٹھنا۔ اور اس لیے حدیث میں آتا وہاں لطف و لذت ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ غیبی سے آواز آئے گی آدمی کو کہ بس بھائی دوسری کا بھی حق ہے، اس شرعی حق اس کو بھی پورا کرو، اس لفظ سے وہ پیچھے ہٹے گا، وہ فنا نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسے انسان کی لذت فنا ہوتی ہے وہاں فنا نہیں ہے، وہ ایک ہی میں مشغول رہے گا، لیکن یہ آواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی وہ آواز اس کو منقطع کر کے گویا کہ وہ دوسری کے حق ادا کروائے گی، اسے آپ اندازہ کریں۔ تو دنیا کی یہ فانی لذت کی وجہ سے آخر کی باقی لذت کو تم ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ زبان حال سے دنیا کی لذتیں تمہیں بتاتی ہیں۔ آپ پوشاک پہنتے، کپڑے پہن لیتے، کتنے اوہ مزہ آ گیا بھائی، جمعے کے تیار ہو کے خوشبو لگا کے آگے، 1 دن پہنا، 2 دن پہنا، 3 دن، تیسرے دن اتارتے ہیں آپ کہ یار پہنے رکھو، آپ کو تو پرسوں بڑا مزہ آ رہا تھا، اور چھوڑو یار آپ بھول چلو نیا سوٹ لاؤ۔ دیکھو یہ کپڑے کی راحت جو تھی وہ فانی، زبان حال سے کپڑے بتا دیا، یاد رکھ میری راحت فانی ہے، 2-3 دن کے بعد خود آوازدار ہو کے اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فانی لذتوں کی وجہ سے آخرت کی باقی لذت کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی نعمت پہ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی لذت کو منقطع کر کے فنا کر کے زبان حال سے ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ لذت دنیا کی فانی ہے، ان فانی لذتوں کو دینے کا مقصد سے ٹیسٹ اور امتحان ہے، تمہیں جنت کا راستہ دکھانا مطلوب ہے کہ وہاں اس سے بڑھ کر لذتیں ملے گی، اور یہ تو فنا ہونے والی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس میں جب ایک دفعہ ایک چیز کھاؤ گے اگلی دفعہ اس کا ذائقہ اس سے بڑھ کر ملے گا۔ سنترے کی ایک پھاڑی کو کھاؤ گے اس کا ایک ذائقہ ہوگا، سنترے کی دوسری پھاڑی کھاؤ گے دوسرا ذائقہ ہوگا، تیسری کھاؤ گے تیسرا ذائقہ ہوگا، اور جب جب کھاتے چلے جاؤ گے احادیث روایات میں آتا ہے کہ اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جنتوں کی رعنائیوں کو جب دیکھو گے، ذبائش کو دیکھو گے، ہر لمحہ اس کی رعنائی اور حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہاں فنا نہیں ہے، کمی نہیں ہے، وہ زیادتی ہوتی رہے گی، مزید جو اس کے اندر لطف و لذت اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس عالم کو آپ اس عالم پہ قربان کر رہے ہیں؟ نہیں، اس عالم کی لذت اس لیے تمہیں دی تھی تاکہ آخرت کی لذت کا تھوڑا سا آپ کو چسکا اور مزہ لگ جائے کہ یار نہیں یار لذت والی زندگی کا مزہ ہی الگ ہے، مجھے آخرت میں وہی چاہیے۔
لیکن غافل ہے وہ انسان جو دنیا کی لذتوں میں ایسا کھو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار پتہ نہیں مرنے کے بعد ملے گی کہ نہیں ملے گی، حریص ہو جاتا ہے، اور یار حلال ملتا ہے حلال کھا لو، حرام ملتا ہے حرام کھا لو، حلال پینا ملتا ہے حلال پی لو، گویا کہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب سمیٹتا ہے۔ ایسا حرص کا شکار ہو جاتا ہے جیسے مکھی جب شہد پر گرتی ہے اور شہد چاٹتی ہے، لیکن حریص ہو کر بار بار اس کے اندر گھستی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ شہد میں پھنس جاتی ہے۔ شہد میں پھنس کے کیا ہوتا ہے، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ شہد کی لذت اس کو بھلی لگی، لیکن اس نے تھوڑی سی کھانے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر حریص ہو کر کھب گئی، لہٰذا جب کھوبی ہے تو موت واقع ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں انسان جب دنیا کی لذتوں کے شہد میں جب اپنے آپ کو کھبو لیتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے کہ نہیں اس سے بڑھ کر لذت آخرت میں ہمارے پاس موجود ہیں، بس یہ اتنی کھائیں کہ جتنا دنیا کے اندر مجھے رہنا ہے، لہذا میں اتنے پہ اکتفا کروں، اصل آخرت کی میں تیاری کروں۔ جب اس غفلت میں پڑتا ہے تو پھر دنیا کے لذتوں میں پھنس کر گویا کہ کائنات میں پھنس کے رب کائنات سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو تو رب کائنات کا دامن تھام لینا چاہیے تھا، اور رب کائنات کا دامن تھامیں گے تو کائنات ہاتھ میں خود ہی آ جائے گی، کائنات ہاتھ میں خود ہی آ جائے گی، لیکن اس نے کائنات کا دامن تھام لیا تو رب کائنات ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس لیے دین اسلام نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں بھی راحت اور رہائش کی زندگی حاصل کرو، لیکن وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی، آخرت کی بھی تیاری رکھو۔